نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآنی الفاظ کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 60 کے الفاظ کے بارے میں جانیں گے. نسبتاً ایک طویل آیت کریمہ ہے، مختصر آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی، غور فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، و حرف اور اذ اسم ہے جب. اس کے آگے آپ ایک لفظ دیکھ رہے ہیں اور یہ حمزۃ الوصل شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے، خالی الف. پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا اِذِ اسْتَسْقَىٰ، لیکن الگ سے پڑھیں گے تو اسْتَسْقَىٰ تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق. تیسرے حرف پر اگر پیش ہوگی تو اس خالی الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے، باقی دونوں صورتوں میں اس خالی الف کے نیچے زیر آئے گی. آپ نے ساقی کا لفظ سنا ہوگا، پانی پلانے والا، تو اس میں پانی مانگنے کا، طلب کرنے کا معنی ہے. اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومی ہی، یہ لام جارہ، قومی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا فا حرف ہے، پس قُلْنَا فعل ماضی ہے، ہم نے کہا. اور نون الف نا ضمیر جب فعل ماضی کے ساتھ آتی ہے تو کبھی فاعل بن کر کبھی مفعول بن کر، تو وہی نشانی یاد رکھیں. اس سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہوگا تو یہ فاعل بن رہی ہوگی. بس یا تو ہم نے کہا اضرب یہ فعل امر ہے، مارو، بی عصاکا، بی زیر والا با، اور اس کا مطلب ہے ساتھ، عصا لاٹھی، اور کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر، تمہاری لاٹھی یا تمہاری یا اپنی لاٹھی، دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی مارو. کس پر؟ الحجر، لگا ہوا اسم ہے، اس پتھر پر. فن فجرت، اس میں فا حرف ہے اور آگے ان فجرت ہے، اس میں بھی حمزۃ الوصل اسی طرح اور انہی قواعد کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں پھوٹ پڑنے کے، بہہ نکلنے کے معنی ہے. تو پھوٹ نکلے یا بہہ نکلے، من ہو اس میں سے، اسنتا عشرتا گنتی ہے. اور اس حمزۃ الوصل کے نیچے آپ ہمیشہ یہ زیر لگا کر پڑھیں گے. 7 ایسے اسما ہیں جن کے حمزۃ الوصل کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آئے گی. تو یہ 12 کو کہتے ہیں اسنتا عشرہ، 12. عینا، تو ویسے عین یہ چشمے کو کہتے ہیں، یہاں مراد 12 چشمے. تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد یقیناً، تحقیق، عالمہ فعل ماضی ہے، عین لام میم حروف مادہ. جان لیا، کل اناسن سب لوگوں نے یا سب گروہوں نے، دونوں اسم ہے. مشربہم یہ بھی اسم ہے، اپنے پینے کی جگہ. کلو وشربو دونوں فعل امر ہے، کھاؤ اور پیو. وشربو یہ شربت سے، اس میں پینے کا معنی یاد رکھیں. من سے، رزق اللہ دونوں اسم اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا اور نہ تم، اب تعثوا میں فساد کا معنی بھی ہے یا حد سے بڑھنا. فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر، فساد. اچھا اس کا فسادی بن کر کئی طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے، تو میرے خیال جیسے انہوں نے کیا یہ آسان ہے. اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے. یا زمین میں فسادی بن کر فساد نہ کرتے پھرو، یہ بھی ٹھیک ہے. باقی یہ تعصونا تھا، نون اس کا گر گیا لا کی وجہ سے، لا ناہیہ ہے، بس اتنا ہی. اور عین سا واو یہ اس کے حروف مادہ ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. یہاں پر عینا کا جو لفظ آیا، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور چشمے کو بھی کہتے ہیں. بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی. کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے،
اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ یا زمین میں فسادی بن کر فساد نہ کرتے پھرو. باقی کلو اور وشربو، کلو میں پہلے بتا چکی ہوں، ایک نقطے والا قاف سے قل ہوتا ہے تم کہہ دو، اور ڈنڈے والا کاف باریک کاف سے جب آئے اس کا مطلب ہوتا ہے تم کھاؤ. تو یہ وہ فعل امر ہیں دونوں جس میں زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، واؤ سے پہچان ہو رہی ہے. میں نے آپ سے 2 سلائیڈ شیئر کی ہیں، ریٹن اور ایک جو کلرڈ ہے احسن البیان کی. انہیں ضرور پڑھیے گا. اب پہلی ایک سلائیڈ میں آپ دیکھیں 12 چشموں کا پھوٹنا، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے. پھر فساد، بہت لمبا ٹاپک تھا، میں نے مختصر اتنا ہی آپ سے آج شیئر کر رہی ہوں کیونکہ فساد فی الارض اس کا قرآن مجید میں بہت ذکر آئے گا، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہاں پر یہ آپ اس کو پورا پڑھیں. مختصر یہی بتا دیتی ہوں کہ جو شخص بھی اللہ کے اور بندوں کے جو آپس میں باہمی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا، حقوق اللہ میں جو کمی کرتا ہے اس سے بھی زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. اور اس لحاظ سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑی قسم ہے فساد کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ان کے حقوق میں کمی کرنا، اس سے بھی زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. تو صرف یہ چوری ڈاکہ ہی فساد نہیں ہے، فساد کی بہت تفصیلات ہیں، بہت وسیع ٹاپک ہے. باقی یہ واقعہ بعض کے نزدیک یہ تیہ کا ہے اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے. وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا. اس سے جھگڑا ختم ہو گیا کیونکہ پانی پر ہی تو سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے تھے. یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.